ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس نے یہ خوبصورت بزم جو سجائی ہے، جو سارا رمضان سحر اور افطار میں الحمدللہ بہت خوبصورت موضوعات کے ساتھ، بہت پیارے مستند معتبر علماء کرام کے ساتھ الحمدللہ لے کر ہم آئے ہیں، اور جتنی برکتیں اور جیسا فیضان، اتنے خوبصورت موضوعات سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے، صرف رمضان تک محدود نہ ہو، بلکہ یہاں سے بس آغاز ہو گیا ہے نا، اب انشاءاللہ مرتے دم تک ہم نے ان باتوں پر جو ہم پریکٹیکل ہوئے ہیں اس پر قائم و دائم رہنا ہے۔ ناظرین کرام، معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، مختصر سے انٹروڈکشن کروا دوں، پھر ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں گے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب، جو کہ صوبہ پنجاب کے شہر سمندری سے تشریف لائے ہیں، اور علماء کرام بھی آپ کی خدمات کے معترف نظر آتے ہیں۔ آپ یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارے ایک اور بڑے ہی پیارے عالم دین جن کا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے، حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب، آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بلکہ مسند پر براجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے۔ اور دو ہمارے بڑی ہی پیارے ثناخواں جامی رضا قادری اور سید محمد انس کریمی، بہت خوبصورت آوازوں کے مالک، بہت پیارے لحن کے مالک، یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چونکہ عنوان جو آج کا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین انمول نعمت ہے۔ اللہ اکبر بھائی، یہ موضوع آج انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سکھا کر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، یہ پروگرام سننے کے بعد یقیناً اس کو قدر ہو جائے گی کہ یار یہ کتنی بڑی نعمت میرے گھر میں ہے، بلکہ میری کامیابی کی کنجی بھی میرے گھر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیکرٹ آف سکسیس جو ہوتے ہیں، کامیابی کے جو راز ہوتے ہیں، ان رازوں میں سے ایک راز ماں باپ کی رضا بھی ہے، ماں باپ کی دعا بھی ہے۔ تو آج بہت سارے پردے اٹھنے والے ہیں ناظرین کرام، اور سچی بات ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ دنیا کی دو ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جن کا وجود ہمارے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے، اور جن کو دیکھنا دل کی بے قراری کو دور کر دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ماں باپ کی، جو اللہ پاک کی انمول نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم بات کریں ماں کی، تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت رشتہ ماں کا ہے۔ ماں ایک ایسی نایاب ہستی کا نام ہے جو اپنی اولاد کے لیے سراپا چھاؤں ہے، اپنے بچے کی تکلیف پر ساری رات جاگنے اور ہر پہلو سے خیال رکھنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جس نے اپنے اندر اپنی اولاد کا ہر دکھ چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ ماں تو ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی، سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کرتی ہے، اور اولاد کی سرکشی کے باوجود بھی اسے معاف کر دیتی ہے۔ تو ایسی ہستی اگر سراپا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بچپن میں ہماری غلطیوں کو درگزر کرنے والی، لڑکپن میں ہمیں عقل و شعور دینے والی، اور جوانی میں نیکی کی تلقین کرنے والی اس ہستی کو بڑھاپے میں سہارا بہت کم ہی حاصل ہوتا ہے، اور پھر جب یہ ہستی ہمیں چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو جاتی ہے، پھر اس وقت ہمیں اس گوہر نایاب کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ اور ناظرین، اگر بات کی جائے باپ کی، تو اس کا رتبہ بھی کم نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا دل اور سینہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ باپ سارا دن کرب سے گزر کر بچوں کے لیے رزق، تن ڈھانپنے کے لیے لباس، اور تعلیم کی خاطر اپنے جوان ہڈیوں کو بوسیدہ کرتا ہے، اور اس وقت اولاد نہیں جان پاتی کہ کہاں کہاں ایک باپ اپنے ضمیر کا سودا کر جاتا ہے اپنی صحت کے معاملے میں۔ ایک باپ تمام مسائل جھیل کر، جل کر، مٹ کر بچوں کے چہروں پر خوشی لانے کی کوشش میں کب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ خود باپ کو بھی کبھی نہیں ہو پاتا۔ والد زمانے کی تیز دھوپ میں ایسا سایہ دار درخت ہوتا ہے جو دھوپ کی تمام تمازت سہ کر اپنے بچوں کو چھاؤں عطا کرتا ہے۔
آپ صرف سر نہیں ہلا رہے ہوں گے بلکہ آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہوگا میری ان باتوں پر، کیونکہ میرا دل تو گواہی دے رہا ہے۔ ناظرین، اس کے چہرے کی جھریاں، اس کی جھکی کمر کی بدولت اولاد کا سینہ چوڑا اور سر بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جس کی ہر بوند اس کی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ سمندر ہے، جی ہاں، اور ہر بوند اولاد کے لیے ہے۔ جو خود بھوکا رہ کر اولاد کی بھوک کو مٹاتا ہے، ایسی ہستی کو دنیا باپ کہتی ہے۔ ناظرین، ان تمام حقائق کے باوجود آج ماں باپ کے ساتھ اولاد جو سلوک کر رہی ہے اور والدین کی جتنی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں سننے کو ملتا رہتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم والدین کی عظمت پر بات کریں گے اور دین اسلام والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ جانیں گے۔ تو چلتے ہیں علماء کرام کی طرف اور جانتے ہیں علماء کرام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، حضور آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمائیے گا کہ یقیناً اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے والدین کو دیا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ کسی دین نے، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ تو میں چاہتا ہوں قرآن اور حدیث مبارکہ میں جو والدین کی عظمت بیان ہوئی ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حفظہ بہت شاندار موضوع ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دین اسلام ہی اصل میں دین ہے اور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات سے ساری کائنات کو حقوق ملے ہیں۔ پہلے ان کو یوں کہہ لیجیے ایسا وقت گزرا کہ حقوق اور حق دینے والا کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے حق مقرر بھی فرمائے اور پھر ان حقوق کی ادائیگی کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ اسی میں سے اس دور کا اور شاید آج کا بھی مظلوم ترین طبقہ جو ہے وہ ماں باپ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بارہا مقامات پہ ارشاد ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، ایک احسان وہ ہے جو ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا میرے تم پر بڑے احسان ہے۔ اس لفظ احسان کا وہ مفہوم نہیں ہے۔ یوں کہہ لیجئے ہر خیر بھلائی، ہر شفقت محبت اور سہولت، ہر وہ بات جائز جو ماں باپ کو خوش کرے وہ اس احسان کے زمرے میں آتی ہے۔ تو احسان کا معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں مثل لیا جاتا میرے تم پر بڑے احسان ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت نے اس کا ترجمہ کیا ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ ہر وہ چیز جو ماں باپ کی خوشی کا باعث ہے وہ اس زمرے میں ہے، اور ہر وہ چیز جو ماں باپ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ احسان کے خلاف ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی کا اگلا حصہ ہے، اگر ماں باپ تمہارے سامنے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے۔ اچھا دیکھیں، بڑھاپے کو خاص طور پر اس مقام پر کیوں بیان فرمایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ بچی جب چھوٹے ہیں تو انہیں ماں باپ کی نگہداشت اور خدمت کی ضرورت ہے۔ بڑھاپے کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ ان کے وجود میں بچپنے کی کیفیت لوٹ آتی ہے۔ تو جس طرح انہوں نے بڑے ہوتے اس کو پالا تھا، اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وجود کمزور ہے، دیکھنے سننے کی قوت نہیں، ہاضمہ قوی نہیں ہے، چلنے پھرنے کی سخت ہمت نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر خاص تعین ہوا ہے کہ تمہارے سامنے یہ بیٹا بیٹی دونوں کو ارشاد ہے، ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں تمہارے سامنے پہنچے، دونوں ہوں یا ایک ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم نے ان کو اف نہیں کہنا۔ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اف کا کیا ہے ہوں نہ کہنا۔ تو دیکھیں مفسرین کہتے ہیں اف سے چھوٹا لفظ بھی ہوتا جو مزاج کے بگڑنے پہ کبھی لوگ بولتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتا۔ اچھا، پھر رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، سخت لہجے میں ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور دونوں سے جب بھی تم نے بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ ایک مسلمان جو بھی ہمارے بھائی اس وقت ان آیات کا ترجمہ سن رہے ہیں، میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے بیگ میں ساری کتابیں ڈالی ہیں، اس بچے کے بیگ میں یہ کتاب بھی ڈال دیں جو یہ آداب سکھاتی ہے۔ تو ماں باپ کو جو آج پریشانیاں اولاد کے ہاتھوں ہیں
وہ اٹھانی نہیں پڑیں گی۔ اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دے، اکڑ کے نہ رہ، ان کی باتوں کے آگے ضد نہ کر، یہ کوئی بات کہہ دے تو اپنا علم نہ جھاڑ، کیا بات ہے، ابھی نرمی کر، بات انہوں نے کہی ہے، ماں ٹھیک کہا تو نے، ابا بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو محبت سے سمجھا دے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسا نہیں تو ایسا نہ کر لوں، کیا کہنے تو علامہ پھر صاحب، کیا ہوگا کہ ان کا حوصلہ بھی بڑھ جائے گا اور دل بھی کمزور نہیں پڑیں گے، ٹینشن میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے، میرا لال میرا کتنا کہنا مانتا ہے، میری اجازت لے کے چل رہا ہے۔ اب جب وہ چلے گا تو اکیلا نہیں چلے گا، ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال اللہ ہوں گی، اکبر، اور جب ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں اس کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اچھا دیکھیں کتنی باتیں ہوئی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، تلخی نہیں کرنی، جب بھی بات کرنی ہے احترام کے ساتھ کرنی ہے، ادب و تعظیم و رحمت کے بازو ان کے آگے بچھا دینے ہیں۔ یہ ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے اور سارا کچھ کر کے بھی پھر میرے دربار میں بھی ہاتھ اٹھا اور میری بارگاہ میں عرض کر اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے چھٹپنے میں پالا تھا۔ آپ کا عنوان ہے والدین انمول نعمت۔ انمول نعمت اس لیے بھی ہیں کہ اسی آیت کے حصے کے اندر جو لفظ رب ہے وہ 2 بار آیا ہے، پہلا خود رب العزت جو رب العالمین ہے، اور دوسرا یہی لفظ رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے ذکر کیا۔ اللہ اکبر، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے رب ہیں کہ وہ اولاد کو پالتے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ یہ تو خالص لفظ ہے جو رب کے لیے ذکر ہوا، رب العالمین، تو جب اس کا استعمال غیر کے لیے مجازن جائز ہے، اور جائز بھی یوں ہے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا، تو لفظ داتا تو عربی لفظ ہے ہی نہیں ہے، خواجہ لفظ تو عربی لفظ ہے ہی نہیں ہے، دستگیر جو ہے یہ بھی عربی اور قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ صحیح، تو جب وہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کے لیے لفظ رب بیان کر رہا ہے تو ہم اللہ کے ولیوں کو داتا یا دستگیر یا خواجہ کہیں تو یہ شرک نہیں ہے، یہ الفاظ بھی مجازن بولے جاتے ہیں۔ حدیث شریف کی دہلیز پر پہنچیں، سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو محبت کی نظر سے دیکھے، یہاں خدمات تھیں، اب یہاں ہے محبت کی نظر سے دیکھے۔ نظریں 2 قسم کی ہیں، غصے سے دیکھنا اور ایک نظر پیار سے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، تو جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس ایک نظر محبت پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور کوئی 2 بار دیکھے، 3 بار دیکھے، بات 100 پر پہنچ گئی کہ کوئی 100 بار دیکھے، تو جو جواب ارشاد ہوا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ 100 بار کا ثواب دینا کو رب العزت کے ہاں مشکل ہے؟ اس کا فضل بہت بڑا ہے، یعنی ایک دن میں کوئی پیار محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ بھی دیکھے، زیارت کرے، تو اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید جو نائب محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کسی کو مرید کرتے تو پہلے دن یہی حدیث پڑھتے تھے، اور اس مرید کو، یہ پیروں کے لیے بھی رہنمائی کا وقت ہے کہ وہ آنے والے مرید کو بتائیں کہ ٹھیک ہے تم نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، پر ماں کو فراموش نہ کر دینا، باپ کو اگنور مت کرنا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی کہ ماں بازاروں میں رڑ رہی ہے اور باپ دوائی کا بھی انتظار کر رہا ہے اور صاحبزادہ پیروں کے ڈیرے پر جھاڑو پھیرا اور خدمت دے رہا ہے۔ خدمت سعادت کی بات ہے، لیکن پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ بندہ خدا سوچو کہ جن کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو رب مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر ان کی خدمت کر کے ان کا دل راضی کیا جائے گا تو پھر اللہ کتنی مہربانی فرمائے گا۔ اور آخر میں بس یہی حدیث کہ حضور پر نور شفیع آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جنت کوئی سمٹ کر ان کی چپلوں کے نیچے نہیں آ جاتی، ہمیں سمجھایا یہ گیا ہے کہ ہر مسلمان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی طلب کیا، مولا جنت دے دے، تو فرمایا اے جنت کے طلبگار ماں باپ کو جائز طریقے سے راضی کر، ان کو خوش کر، ان کی خدمت کر، جنت تجھ سے اتنی ہوئی دور ہے جتنے تجھ سے تیرے ماں باپ کے قدم دور ہیں، اب تیری مرضی ہے کہ تو جنت کو محفوظ کرتا ہے یا اس کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کمال گفتگو فرمائی ہے علامہ صاحب نے، اور مکمل طور پر کلام پاک سے اور احادیث طیبہ سے آپ نے عظمت والدین،
بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. بالخصوص آپ نے وہ جو جملہ کہا نا اس کا میں نے بڑا مزہ لطف لیا ہے کہ بھائی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہ چپلوں کے نیچے سمٹ کے نہیں آ جاتی, ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنے میں جنت ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. علامہ احمد رضا امجدی صاحب, حضور آپ ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام میں والدین کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں, میں ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی ہمیں حقوق پتہ نہیں ہے اس لیے ہم ادا نہیں کر پاتے. حقوق یہ ہیں, ان کے حیات میں بھی جو حقوق ہیں وہ بھی ارشاد فرما دیں, اور وہ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی کیا حقوق ہوتے ہیں اگر ہیں تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ والی دعا سے ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے والدین, والد والدہ یا دونوں یا کوئی ایک حیات ہیں, اللہ پاک انہیں صحت والی, عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. اور جن کے والدین رخصت ہوئے, والد والدہ, میرے والد رخصت ہوئے, اللہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے, آمین. اللہم بخشش و مغفرت فرمائے. دیکھیں ماشاءاللہ حضرت نے بہت تفصیلاً گفتگو ارشاد فرمائی, اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ابتدائی مقدمہ تھا وہ آپ نے بیان فرمایا. حضرت کی بات کو آگے لیتے ہوئے مرض کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے کہ حضرت نے تفصیلی آیت پڑھی, حافظ صاحب اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اسی سے متصل, وقف بھی نہیں ہے, آیت بھی کمپلیٹ نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ایک کے ساتھ ذکر کیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جس انداز میں بندے کے لیے ضروری ہے اسی انداز میں رب کا حکم ہے کہ تمہیں اپنے والدین کا حقوق ادا کرنا ہے اللہ اور ان کی خدمت کا پاس کرنا ہے. ایک مقام اور ہے, قرآن ذکر کرتا ہے, بات قرآن کی روشنی میں, انشکر لی ولی والدیک. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ میری عبادت اور ماں باپ کے حقوق تمہیں ادا کرنے, ایک ساتھ ذکر کیا. جی. اب یہاں فرمائیں کہ تمہیں میرا شکر ادا کرنا ہے, ولی والدیک, اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے, ایک ہی ساتھ. اللہ اکبر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک. ایک نعمت تو ہم شمار کر سکتے ہیں, قرآن کہہ رہا نہیں کر سکتے. فرمائے ایک نعمت کے اندر جتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ. حافظ صاحب ایک جو ہے نا آئیز اسپیشلسٹ سے میری ملاقات ہوئی, آنکھوں کے ڈاکٹر سے. اس نے کہا کہ ایک مریض آیا کہ اس کو جو نا نظر کم آ رہا ہے, تو اس نے اس کو چیک کیا, سب معاملات کیے, تو میں تو حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ بنائی ہے نا, اس آنکھ کی روشنی میں جب تک روشنی نہیں آتی, جب تک کہ 70,000 رگیں مکمل طور پر سیٹ نہ ہوں, اللہ. تو کہے جو مریض میرے پاس آیا نا اس کی ایک رگ جو ہے نا وہ بند ہو گئی ہے, تو اب اس کو میں کھولوں کیسے. اس پتلی کے اندر 70,000 رگیں اللہ نے رکھی ہیں. اللہ. فرمایا اگر کوئی اس کو ڈائیگرام کے طور پر بھی سمجھانے جائے گا نا تو اس کے بہت بڑا بورڈ چاہیے, وائٹ بورڈ چاہیے, بلیک بورڈ چاہیے, تو وہ لکڑی بنائے گا. صحیح. تو فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آنکھ میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں. پھر قرآن ذکر کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے جنونس. مجھے بتائیں اللہ کی نعمتیں, اللہ کی رحمتیں سوچ بھی نہیں سکتے. اسی سے متصل رب نے فرمایا, یہ بھی نہیں کہ صیغہ کوئی اور آ رہا ہے یا کوئی فرق بیان کر دیا ہو کہ میرا تو شکر ادا کرنا ہے, والدین کا اتنا کر لو. ایک ساتھ جوڑا ہے, ایک ساتھ رکھا ہے, آیت بھی ایک, جملہ بھی ایک, اللہ اکبر, اور شکر بھی ایک ہی مرتبہ ذکر کیا. انشکر لی, آگے فرمایا ولی والدیک, اللہ. یعنی شکر کا ایک ہی کلمہ دونوں ذات کے لیے آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اللہ اکبر, اور ماں باپ. ہم یار اگر 2 مرتبہ ماں باپ کی بات مان لیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. صرف اس آیت کے جملے پر حافظ صاحب اگر ہم تکرار کریں نا پورا پروگرام بھی, تو واضح ہو جائے کہ ماں باپ کی عظمت کتنی بلند ہے کہ ایک طرف اللہ اپنی عبادت کا حکم دے تو ماں باپ کا ساتھ ذکر کرے, دوسری طرف فرمائے تم میرا شکر ادا کرو اور ساتھ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اور آگے قرآن نے ذکر کیا الیہ المصیر, اللہ فرماتے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. کوتاہی کرو گے نا ماں باپ کے حقوق میں تو میری بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید ایک مقام پر اور فرماتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ فرماتے, یہ انداز تو دیکھیں کلام کا, اللہ فرماتے جو ماں باپ ہیں نا
بس تم ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، واہ واہ، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرماتا ہے. اب غور کیجئے گا، حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. یار 2 جملے ہیں میرے آقا کی بات، لیکن حضور اللہ رب العالمین کے عطا سے جوامع الکلم اللہ نے آپ کو عطا کیا. بے شک. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہما جنتو کا و نارو کا، ہما جنتو کا و نارو کا، ابن ماجہ شریف. حضور نے فرمایا ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں. اللہ اکبر. حافظ صاحب رمضان شریف میں سب کو مدینہ شریف جانے کا شوق ہے، ہمیں بھی. اللہ سب کو بلائے، بات اب حاضری دے. پھر روضۃ الجنہ جانے کے لیے لائن لگتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، پرمٹ لینا پڑتا ہے. تو وہ جنت کا حصہ ہے. میرے آقا نے فرمایا، اسی حضور نے فرمایا کہ تم مدینہ شریف میں تو ریاض الجنہ میں آنے کے لیے دوڑتے ہو، اور وہ جنت کا حصہ ہے. یہاں پوری جنت اللہ نے تمہارے گھر میں رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہما جنتو کا، میرا آقا نے فرمایا تمہاری جنت، تمہاری جنت، تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ یہ تمہارے ماں اور باپ ہیں. یعنی جنت کے ٹکڑے میں 2 نفل پڑھنے کے لیے بندہ دوڑے، اچھی بات ہے، عظمت ہے، دوڑنا چاہیے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تو جنت تیرے گھر کے اندر رکھی. اللہ. اب بندہ اگر اس طرف توجہ نہ دے، اللہ اکبر. اور پھر جیسے حضرت نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں جو سب سے سینٹرل اور مین دروازہ ہے نا وہ باپ ہے. اللہ. اندازہ لگاؤ یار، جنت بھی تیرے لیے تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے. اور فرمایا جنت کا جو مین سینٹرل دروازہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باپ کو عطا کیا. اور حافظ صاحب ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یار مارکیٹ کے اندر کوئی چیز خالص نہیں. یاد رکھیے گا ماں کا پیار آج بھی خالص ہے. واہ جی واہ، سبحان. باقی دیکھیں، اور میں کہوں یہ وہ رشتہ ہے نا حافظ صاحب ماں باپ کا، جب ہم کچھ نہ تھے نا، یہ اس وقت سے ہم سے محبت کرتے ہیں. ماں کو صرف پتہ چلے کہ اس کو حمل کے آثار نمودار ہوئے ہیں، اللہ اکبر. آیا کچھ نہیں ہے ابھی، اللہ ایک بوند ٹھہری ہے اس کے بطن کے اندر، اللہ. تو ماں کی تکلیف تو شروع، لیکن وہ تکلیف کو مزے میں تبدیل کر دیتی ہے. ہاں ہاں ہاں. مطلب وہ کہتی ہے کہ یہ ٹھہرنا میرے لیے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے کا سبب ہے. اور باپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے یہاں ولادت کے آثار ٹھہرے ہیں، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ وہ اولاد ابھی ماریز وجود میں کما حق وہ آئی ہے، نہ اس نے کوئی کام کیا ہے. یاد رکھیے گا آج آپ سے کوئی پیار کرتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی خوبی دیکھ کر پیار کرتا ہے، یا مفاد کی وجہ سے پیار کرتا ہے. ہم سے کوئی پیار کرے کوئی خوبی دیکھ کر کرتا ہے، کوئی مفاد دیکھ کر کرتا ہے. ماں اور باپ کا وہ پیار ہے، جب ایک بوند تھے نا اس وقت بھی ماں باپ کے لیے دل کا چین تھے، اور جب انسان جوان ہو جائے تو بھی ماں باپ کے لیے دل کا چین ہوتا ہے. مجھے بتاؤ یہ رشتہ وہ خالص رشتہ ہے جو بے لوث، بے غرض، بغیر کسی مفاد کے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی ہے. مجھے بتائیں اگر انسان اس رشتے کو بھی نہ دیکھے، اسی لیے تو قرآن نے ذکر کیا کہ جیسے رب بغیر کسی غرض کے، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ مالک ہے، وہ صمد ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نہ اسے کسی سے فائدہ لینا ہے، وہ اس سے پاک ہے. فرمایا وہ تم پر اپنے فضل سے نعمتیں چھما چھم برسا رہا ہے نا، ایسے ہی اس رب کی صفت کی جھلک ماں اور باپ میں ہے. وہ بھی بغیر کسی غرض اور مقصد کے تم پر سے مہربانی کر رہے ہیں. لہٰذا تمہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ جیسے رب کی طرف تمہاری نظر ہے نا کہ مولا ہماری کوئی اوقات نہیں، بس تو اپنے فضل سے نواز رہا ہے، ایسے رب فرماتے یہ ماں باپ کے چہروں کو بھی دیکھو، تم نے انہیں کچھ دیا نہیں ہے، تم کیا دے سکو گے؟ جب تم کچھ تھے نہیں نا، وجود بھی نہیں بنا تھا، تو بھی یہ تم پر مہربانی کر رہے تھے. لہٰذا ان کا بھی شکریہ ادا کرو اور ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ. واہ واہ، کیا کہنے علامہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین دیکھیں یہ ہے گلدستہ، دونوں پھول کی جو مہک انہوں نے الحمدللہ ہمارے وجود کو تو معطر کر دیا ہے اس مبارک ذکر سے. والدین اتنی بڑی نعمت ہے.
اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. علماء کرام تشریف فرمائیں. حضرت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ثنا خاں سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا انتخاب کرتا ہے حضور کی مدح بیان کرنے کے لیے تو یہیں سے لگتا ہے کہ یار اخلاص کا اظہار ہو گیا ہے. یعنی وہ حضور کی نعت حضور کی مدح کے لیے ہی پڑھ رہا ہے, نہ کہ کوئی اپنا فن دکھانے کے لیے یا کسی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, صاحب خانہ کو خوش کرنے کے لیے. باقی معنی کہ بھائی وہ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں, بے شک حضور کی رضا کے مقصود ہو اور اس کے بعد وہ بھی خوش ہو تو سبحان اللہ ہے بھائی. کیا خیال ہے, حضور کیا کہتے ہیں اس بارے میں علامہ صاحب؟ کہ دیکھیں ناز شریف نام ہی سید عالم علیہ السلام کی تعریف کا ہے. واہ واہ واہ. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی نے نعت اقدس نہیں لکھی, ہر کسی نے عشق و محبت کا اظہار کیا ہے. امام اہل سنت کا استاد تگڑا ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے نعت قرآن سے سیکھی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ان کا جو اسلوب محبت ہے وہ عقیدت اور احترام کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ. اور یہ نئی مثال نہیں ہے, سیاح کے اندر دیگر کتب میں حدیث موجود ہے. اب پوچھنے والے ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جانے عالم علیہ السلام کا چہرہ انور روشنی اور نور کا ذکر ہوا کہ چہرہ انور جو ہے وہ تلوار کی مثل روشن تھا. تلوار کو جب سیخل کرتے ہیں تیز کرتے ہیں تو اس کی دھار کی چمک ہوتی ہے, تو یعنی یہ تشبیہ دینا کہلاتا ہے. تو کیا اس کی طرح روشن تھا کہ نہیں, چاند کی طرح. تو یعنی تلوار ادنا ہے اور اس سے اعلیٰ درجہ چاند کا ہے. اور پھر عشق والے آگے بڑھتے ہیں, وہ پھر چاند کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اللہ. تو امام اہل سنت کا قلم جو ہے ایک تو اس میں بناوٹ نہیں ہے, دوسرا وہ صاحب حضوری قلم ہے. اور جب صاحب حضوری قلم چلے نا اور دل سے نکلی ہوئی بات زبانوں پر آئے تو پھر وہ کانوں میں رس گھولتی ہے اور دل کو قرار بخشتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں موضوع والدین انمول نعمت یہ چل رہا ہے, پر ہماری کوئی بھی بزم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہیں ہے. الحمدللہ ہے الحمدللہ. قبلہ علامہ صاحب میں چاہوں گا ایک جملہ آپ کے ساتھ بھی اس موضوع پر ہو جائے. حافظ صاحب جیسے حضرت نے فرمایا ماں کو عزت ملی در مصطفیٰ سے, اللہ اکبر کبیر. ورنہ عورت کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا. ہائے 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 ہائے. بیٹی کو کون پوچھتا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں کون سی ہستی ہے, واہ واہ. بیٹی کیا ہے, بہن کیا ہے, باپ کس درجے پر پہنچا ہے. بس آپ کی ٹرانسمیشن سے ایک ہی بات ہے کہ سب کو عزتیں در مصطفیٰ سے ملی. واہ واہ واہ. جب حضور کی عزت کی بات آئے تو ہر عزت والے کو اپنی عزت قربان کر کے مصطفیٰ کی عزت کے لیے میدان میں آنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قبلہ علامہ صاحب بہت اہم سوال کر رہا ہوں, یہ بہت المیہ ہمارے اس دور کا اور ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آتی ہیں کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ جو جھگڑے ہوتے ہیں اولاد کے اور بہت زیادہ ایکسٹریم لیول تک ہوتے ہیں, اس میں مین جو کوز ہے نا, بڑی وجہ ہے وہ جائیداد کا معاملہ ہے کہ بھائی ہمیں کم دیا, نہیں دیا والا معاملہ تو کم ہی ہوتا ہے. والدین ایسے ہوتے نہیں کہ جو نہ دیں عمومی طور پر. تو حضرت یہ والدین سے صرف عارضی مال جو صرف دنیا کی حد تک رہنا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کتنا کام آنا ہے, اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دینا اور والدین کے ساتھ زیادتیاں کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں اور بد اخلاقیاں اور بعض اوقات تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ ہاتھ تک اولاد اٹھا دیتی ہے. تو حضرت کیا فرمائیں گے اس بارے میں, اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ دیکھیے ابھی جو شروع میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی, جو پاک پروردگار اف کہنے کی اجازت نہیں دیتا, اللہ اکبر. تو پھر ان سے جھگڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ہاتھ اٹھانا اور بعد ہاتھ اٹھانے تک نہیں رہی. اب تو اخبارات کی شاید سرخیاں ہیں, الیکٹرانک میڈیا کی آویوں کے لیے ہیڈ لائنوں کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ماں اور باپ کے سینے میں اولاد گولیاں اتار رہی ہے, ان کو مار رہی ہے. یعنی جن کے قدموں میں جنت ہے, جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے, اب بات یہاں تک پہنچی ہے. اور یہ نبی غیب داں علیہ السلام نے سب چیزیں پہلے سے بیان فرمائی ہوئی ہیں, قیامت کی نشانیاں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ دوستوں کو ترجیح دے گا باپ پر, اور ایک جگہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بیویوں کو ترجیح دیں گے ماؤں پر. اور بخاری شریف کی حدیث میں یہ مضمون ہے کہ باندی اپنے مالک کو جنم دے گی. تو اب ایک تو یہی ہوا کہ باندی کے پیدا ہونے والا لڑکا بادشاہ بنے گا, شارحین حدیث بیان کرتے ہیں. لیکن دوسرا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ماں نے پیدا تو بیٹا ہی کیا, لیکن وہ اتنا بدتمیز اور بد اخلاق اور بے ہدا مزاج کا ہے کہ گھر آتا ہے تو ماں سے اس طرح بولتا ہے اور اس کا لہجہ اس قدر برا ہے کہ ماں بیچاری سہم کے ٹھٹک کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کو بات کرے گا اور میں بولی تو پھر یہ آگے سے بدتمیزی سے پیش آ گیا, تو ماں باندی بن گئی, وہ نکر میں سمٹ کر اپنے آپ کو بچا کر بیٹھ گئی. تو یہ باتیں پہلے سے جانے عالم علیہ السلام نے بیان فرما دی. اب اس کو
ضروری پھر یہی ہے. آج جا کے لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ مولانا یہی کہتے دین کا علم سیکھو, تو یہ سارا کام ہی نقصان ہی تبھی ہوا ہے کہ سیکھا نہیں ہے. یہ تو دیکھے وہ کون ہے, وہ پلاٹ دیکھ رہا ہے. اگر وہ قرآن و حدیث کو دیکھ لے تو وہ تو اپنی جان بھی ان پہ قربان کرنے کو تیار ہو اللہ جائے. اکبر. ایک مرلے کا پلاٹ کیا چیز ہوتا ہے. مجموع الزوائد میں حافظ الحدیث ہیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا. ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اس حال میں کہ والدہ کو کندھے پر بٹھایا ہوا ہے. جب طواف مکمل ہوا تو حضور پر نور علیہ السلام کی خدمت انور میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے کریم آپ نے ملاحظہ فرمایا میں نے ماں کو کندھے پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا ہے, تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. اب یہ حدیث پاک کا جو حصہ ہے یہ دل کے کانوں سے سننے کا ہے. حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ نے کبھی محبت سے تمہیں مسکرا کے دیکھا ہے نا, تو تم نے ابھی اس محبت کی نظر کا بدلہ بھی نہیں دیا. اللہ باقی ساری جو زندگی ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1000 کے قریب کتابیں لکھی اس میں ایک کتاب انہوں نے حقوق پر لکھی ہے. اس میں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے انہوں نے اس روایت کو کوڈ کیا کہ ایک صاحب بارگاہ انور میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سخت گرمی میں کہ پتھر انگاروں کی طرح دہک رہے تھے, کچا گوشت ان پہ رکھ دیا جاتا تو وہ بھن کر کباب ہو جاتا, اور میں نے ماں کو کندھے پر بٹھا کر میلوں سفر کیا ہے. حضور کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پیدا ہوتے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف کے جھٹکے لگے تھے شاید تو نے ایک جھٹکے کا بدلہ دیا ہو. اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے وہاں سے یہ حدیث کو کوڈ کیا ہے فتاوی رضویہ میں کہ رحمت عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے, عرض کی میں نے منت مانگی تھی کہ کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا تو حضور میرا کام پورا ہو گیا, میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ماں زندہ ہے. عرض کی حضور زندہ ہے؟ فرمایا جا کہ اس کے قدم چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی. اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو اتنی شانیں ہیں تو یہ ایک مرلے کے پلاٹ پہ ماں سے الجھ رہا ہے, 50,000 روپے کی خاطر اس سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے, گویا اپنی جنت کو اپنے سے دور کر رہا ہے, اپنے لیے معاذ اللہ نارے دوزخ کا جو سامان ہے وہ اس کو پیدا کر رہا ہے. حق تو یہ ہے کہ ہر کچھ اپنے ماں باپ پہ قربان کر دے. اور پھر وہی کہوں گا دین کا علم, جیسے یہ ایک فورم ہے, یہ بزم علم ہے جو ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف کے اندر گھروں میں بیٹھے ہوئے حضرات کو نت نئے عنوانات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات کا ذخیرہ فراہم کر رہے ہیں. اب علم کی بہار اور برکت کیا ہوتی ہے اللہ رسول کے احکامات کی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 14ویں صدی کا مجدد غوث اعظم کا نائب. اب پہلے عجم سمندر میں طوفان آیا, مشہور واقعہ ہے, طوالت میں جانے کا وقت نہیں ہے, تو جناب والدہ ماجدہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے فرض سر سے اتار دیا ہے, اب میرے جیتے جی یہ سمندر کے سفر کی بات نہ کرنا, کیونکہ والدہ ماجدہ نے موت کو سامنے دیکھا اور لاڈلا ہے امام احمد رضا, ماں کا ہر بیٹا ہے لاڈو, پھر اعلیٰ حضرت ہے. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان پھر حج کے لیے جا رہا ہے, اور پھر مدینہ شریف کی جو حاضری کا شوق ہے, سبحان اللہ, تو کیا کہیں جناب, کیا کیفیت لفظوں میں کیا بیان ہو سکتی ہے. تو ساری تیاریاں تھیں, لیکن امام احمد رضا کو پتہ ہے کہ سردار مدینہ اور سلطان مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے نا, تو انہی کا یہ حکم ہے کہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی. تو والدہ نے فرمایا ہے کہ میرے جیتے جی اب نام نہ لینا, تو اجازت نہیں تو نفلی حج پہ نہیں جا سکتے. تو کیا کیا ہے, ماں اجازت دے, ضروری ہے, میں نے جانا ہے, تو مانتی ہے, نہیں مانتی نہ صحیح. یہ تو نہیں, ہمارے ہاں یہ بھی اجازت لی جاتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, اجازت دے دو ٹھیک ہے, پھر تمہاری دماغ شامل ہو جائے گی, پھر تم ناراض ہو جائے گی, میں یہ کروں گا. بھائی اجازت لے رہے ہو, اعلیٰ حضرت سے سیکھو ماں سے اجازت کیسے لیتے ہیں. والدہ ماجدہ کے کمرے میں گئے, وہ قدم دراز فرمائے ہوئے آرام فرما رہی تھیں. 14ویں صدی کے مجدد نے اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ اکبر. جب اپنا سر ان کے قدموں میں رکھا تو والدہ ماجدہ نے فرمایا کون؟ احمد رضا ہو؟ جی حضور. کیا بات ہے؟ عرض کی اجازت چاہیے. فرمایا جاؤ اللہ کے سپرد. تو یہ ایک طریقہ ہے اجازت. ہمارے شیخ کریم رحمۃ اللہ کے ولی وقت کے محدث, ہزاروں علماء کے استاد, وہ جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو والدہ ماجدہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے چہرے پر ہاتھ پھیر کے جاتے تھے. تو میری سامعین سے, ناظرین سے یہی گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے اس معاشرے کو جہالت سے بچائیے. یہ رول آپ نے ادا کرنا ہے, سب کچھ سکھائیے, اچھائی کی چیزیں. خدا کے لیے انہیں وہ قرآن حدیث ضرور پڑھا دیں. شروع میں ان کی مہار مدینے کے سلطان علیہ السلام کی غلامی والی کیفیت کے ہاتھوں میں دے دیجئے.
تاکہ اس امت کو بہتر افراد مل سکیں، ماں باپ کے گستاخ پیدا نہ ہوں، دل دکھانے والے، قتل کرنے والے، ایک مرلے کا پلاٹ یا 50,000 روپے کی خاطر ماں کا گلا گونڈنے والے نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ ماں کے قدموں میں لا کے رکھنے والے، باپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے والے پیدا ہوں۔ اس میں ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روز اول سے ان کی بہتر تربیت کریں تاکہ نہ وہ روئیں اور نہ ان کی اولادوں کی وجہ سے کوئی اور روئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی کمال گفتگو فرمائی ہے علامہ صاحب۔ یہ ارشاد فرمائے، کیا والدین کے نافرمان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے؟ حافظ صاحب، آپ کے سوال پر میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں نا، اس کا نور ماں باپ کے اندر رکھا گیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی، آپ کسی بھی رشتے کے ساتھ جتنی بھی وفا کریں، اس کے منہ پہ شکوہ ہوتا ہی ہے۔ مشہور تو یہ ہے جیسے میاں اور بیوی کا معاملہ ہے، بیوی کہہ دیتی ہے، بلکہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ اس جملے کی وجہ سے خدا ناراض ہوتا ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ، کہ وہ جب ایک موقع آتا ہے کہ شوہر کو کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں حافظ صاحب، اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہے، محبت کرنے والی بھی ہوتی ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہہ دیتی ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، احسان جتانا۔ اب ماں کا معاملہ دیکھیں، ماں کے لیے اب ایک کام بھی کرو گے نا تو ماں کہتی ہے تو نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اچھا، بیوی سے اگر نا اتفاقی ہو گئی تو اتنا جلدی مانے گی نہیں، لیکن ماں سے اگر کوئی ہم غلطی کر گئے اور ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی، تو ماں کے پاس جا کر کہنا ہے غلطی ہو گئی، وہ سینے سے لگا کے کہے گی میں نے معاف کر دی، بلا تمثیل۔ یہ رب کی رحمت کی شان ہے۔ پھر آپ یہ غور کریں کہ میں نے کہا مفاد والی بات ہے، آپ سے ہم سے جتنے بھی رشتے جڑے ہیں، کھانے کی، پینے کی، آرام کی، کس کو فکر ہے؟ ماں کا فون آئے گا کھانا کھا لیا، باپ کا فون آئے گا کہاں ہو اب تک نہیں آئے، باقی کوئی اور اتنا رابطہ نہیں کرتا۔ تو آج وقت ہے ان رشتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ جیسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عنصر ماں باپ کے اندر رکھا ہے، اب یہ اولاد کے اوپر ہے کہ وہ کس انداز میں لے کے چلتا ہے۔ جب عورت شادی شدہ ہو جائے تو شریعت مطہرہ کے نزدیک اب شوہر کا حق اس پر پہلے ہے، پھر ماں کا حق ہے، لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ہر لمحے ہر وقت سب سے بڑا حق ان کی ماں کا ہے۔ اللہ، جب بندہ اس بات کو سمجھ لے تو معاملات میں آسانی ہوتی ہے۔ اور حافظ صاحب، میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم لہ والدان مسلمان یصبح الیہما محتسبا الا فتح لہ اللہ بابین یعنی من الجنہ وان کان واحدا فواحد وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَ عَنْهُ او کما قال۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، خوش نصیب ہو، آج تو اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو ڈال کر آ جاتے ہیں، افسوس ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے والدین بھی مسلمان ہوں۔ پھر وہ جب صبح کرتا ہے نا تو اس حال میں کرتا ہے کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ماں باپ کی زیارت کرتا ہے۔ فرمائے جو ماں باپ کے پاس صبح پہنچے، ان کی زیارت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اگر ایک زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ایک دروازہ کھولے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو خدا بھی راضی نہیں ہے۔ اللہ، اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد ہمیشہ ناحق نہیں ہوتی، انسان ہونے کے ناطے ماں باپ بھی کسی بات پر غلطی پر ہوتے ہیں، جی، ان سے غلطی ہوتی ہے، اس وقت کیا کریں؟ تو صحابہ کے جملے سنیں، کھل کر پوچھ لیا، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور جملہ بنتا نہیں۔ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کریں اولاد پر، یعنی ایک جملہ اس لیے کہہ دیا صحابہ نے فائنلی کہ اس کے بعد کوئی اور چیز بچتی نہیں۔ بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ماں باپ ظلم کرتے نہیں ہیں، کوئی مسٹیک ہو گئی، ماں باپ کو غلط فہمی ہو گئی، صحیح، ہو سکتی ہے انسان سے، تو اب اولاد کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے مجھ سے، میری غلطی تھی نہیں، چھوٹے بھائی کی تھی۔ تو یہ لیکن صحابہ کہتے ہیں ظلم باقاعدہ کر لے، مطلب غلط فہمی نہ ہو، حقیقتاً ماں باپ ظلم کریں تو اس وقت یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرا آقا نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، اگر ماں باپ ظلم بھی کریں تو بھی تجھے ادب کرنا ہے۔
آج قوم اور معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ فرمایا اگر ماں باپ ظلم بھی کر رہے ہوں تو اولاد کے لیے میرا آقا نے فرمایا کہ تمہیں اس وقت بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اللہ. کیوں کہ رضا الرب فی رضا الوالدی، میرا آقا نے فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں. اللہ. ماں باپ راضی ہیں. حضور نے 2 جملوں میں فرمایا ہما جنتوں کا بنارو کا، تیری جنت بھی تیرے ماں باپ ہے، تیری دوزخ بھی تیرے ماں باپ ہے. فرمایا جب تمہارے گھر کے اندر یہ موجود ہیں تو تمہارے لیے کتنا اچھا موقع ہے. صبح جب تم ماں کا ہاتھ چومو، باپ کے چہرے کو دیکھو، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دے گا. اور حضور نے یہ بھی بتا دیا اگر وہ ظلم بھی کریں تو بھی اولاد کے پاس کوئی جواز نہیں. اور جو مال والی بات ہے نا، تو میرا آقا نے خود فرمایا انت و مالک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے، سب کچھ تیرے والد کا ہے. اگر انسان اس ٹرانسمیشن کے ذریعے اس بات پر غور کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ادب مل جائے گا. اور آپ نے ایک سوال پوچھا تھا حافظ صاحب کہ ماں باپ اگر انتقال کر جائیں، آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ کر کسی کے دل میں آ جائے کہ یار مجھ سے تو غلطی ہوئی ہے تو اب میں کیا کروں، تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماں باپ یا کوئی ایک پردہ کر جائے، اب ان کو راضی کرنا ہے، اور راضی اگر ہوں اور پھر رخصت ہوں تو بھی، اور خدا نخواستہ ناراض ہو کر رخصت ہوں تو بھی. فرمایا اولاد کا عمل کیا ہے، آپ کی ٹرانسمیشن سے یہ بھی عمل شروع کر دیں. میرا آقا فرماتے اذا اراد ان يتصدق ان يجعلها لوالديه يكون له مثل اجورهما من غیر ان ينقص من اجورهما شيء او كما قال. حضور فرماتے ہیں اولاد جب بھی صدقہ دینا تو صدقہ دیتے وقت اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کریں. سبحان اللہ. میرا آقا نے فرمایا واہ واہ. تم صدقہ، فرمایا حضور نے تم خالی کیوں دے دیتے ہو؟ ماں باپ کو یاد رکھو جب بھی تم صدقہ دینے کا ارادہ کرو تو نیت کرو اللہ میں تیری راہ میں جو خرچ کر رہا ہوں نا، اس کا اجر تو میرے والدین کو عطا فرما. میرے آقا نے بشارت دی، فرمایا والدین کو بھی اللہ پورا اجر عطا کرے گا اور تمہیں بھی اللہ رب العالمین پورا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا کی جائے یہ ماں باپ کے حق کے اندر ہے. اور جب بندہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں یا رخصت ہو جائیں، اللہ رب العالمین اس کی روزی میں بھی برکت عطا کرتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت عطا کرتا ہے، اس کو اللہ نعمتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے. اور جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اور ایک روایت اس سوال کے مطابق عرض کر دوں، میرا آقا نے ارشاد فرمایا، اب اندازہ لگائیں ماں باپ کے حق. حضور فرماتے من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ. مسند ابی اعلیٰ کے اندر روایت موجود ہے ماں باپ زندہ ہوں تو ادب کرنا ہے. اور اتنا حق ہے فقہا کہتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ اگر غیر مسلم ہیں اور وہ کہیں کہ مجھے معاذ اللہ بت خانے چھوڑ دے پوجا کرنے کے لیے، تو اولاد چھوڑنے نہیں جائے گی. کیوں کہ یہ منع ہے، اور یہ شرک اور کفر والے معاملے کے لیے ماں باپ جا رہے ہیں، اولاد کو اجازت نہیں. لیکن حق یہاں تک ہے کہ اگر وہاں سے فارغ ہو کر بلائیں تو لینے جانا ہے. اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا. اللہ اکبر. اگر وہاں سے فارغ ہو کر بلائیں تو جانا ہے لینے کے لیے. شریعت مطہرہ کے معاملات ہیں، ہم کسی کی وجہ سے کسی کے کہنے پر ماں باپ کا دل نہ توڑیں. جب بندہ ماں باپ کا دل توڑتا ہے خدا کا عرش ہل جاتا ہے. آخری روایت اس حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا، میرا آقا فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میرے والد کے وصال کے بعد میں اس کا دل خوش کروں قبر کے اندر اور میں اس کے لیے کوئی خوشی کا کام کروں، تو حضور فرماتے جو تیرے والد کے دوست ہیں نا ان کے ساتھ صلہ رحمی کر. اللہ. یعنی قوم کہاں چلی گئی، ادھر جیتے جی ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا ذہن نہیں ہے. میرا آقا فرماتے ہیں نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر تو فرماتے تھے کہ ہم نے حضور سے سنا ہے کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے دوست کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا. اللہ تو اکبر. جو شریعت مطہرہ ماں باپ کے فرینڈز کے ساتھ بھلائی کا حکم دیں تو وہ جب زندہ ہوں ہمارے پاس ہوں تو ان کا ہمیں ادب اور احترام کرنے کا کتنا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. کبیر علامہ صاحب یہ صاحبات والدین بہت بڑی نعمت ہے، تو جیتے جی ان کے حقوق کی ادائیگی میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، بالخصوص بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا، ان کے اس وقت میں ان کی ضروریات کو پوری کرنا، نہ کہ اولڈ ہاؤس میں ڈال دینا، اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ اولاد بعض اوقات اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار جب حیات تھے اس وقت ہم کچھ کر نہیں پائے، اب وہ دنیا سے چلے گئے اور اب ہم نے علماء کی
محفل سے یہ جانا ہے یا علم دین کے ذریعے ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ حقوق تھے، اب پشیمانی پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ ارشاد فرما دیں۔ سرور عالم علیہ السلام کے ارشاد انور کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو چاہے اس کی سزا دنیا میں دے یا اس کی سزا آخرت میں دے یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، صحیح، مگر ماں باپ کی گستاخی، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ اللہ یہ میں نے آپ کو حدیث پاک کا مفہوم ذکر کر دیا۔ صحیح، اب اس کے اندر ایک چیز یہ ہو گئی کہ مثلا ابھی ہمارے کوئی سامعین میں سے وہ تائب ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو معاف کر دیتے ہیں، کیا بات، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ماں باپ معاف کرتا ہے تو مہربان بھی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، تو اس لیے اگر معافی نہیں مانگی، جھجکتے کس لیے ہیں؟ ہمارے اسلاف نے تو سبق دیا ہے ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ اچھا، نیا کلچر کے نام پر، نت نئی ایجادات کے نام پر اس قوم کو جو مرضی دے دیں اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ماں کے ہاتھ چومنے کو عیب اور عار سمجھتے ہیں۔ جی، تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے باپ کے ہاتھ کے کمائی کھاتے تو شرم نہ آئی، ماں کے ہاتھ کے پکے کھانے روٹیاں کھا کھا کے بڑا ہوا ہے، اس وقت تو شرم نہیں آئی، اور اب کہتا ہے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو برکت کی بات، اور ابھی جو پہلے حدیث ذکر کر چکے کہ فرماؤ اس کے قدم چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو راضی کر لے، معافی مانگے، قدم پکڑے، جس طرح ہو سکے ان کو راضی کرے۔ یہ یاد رکھ لے قیامت کے دن بھی ماں باپ معاف کریں گے تو معافی ملے گی، وگرنہ اس کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ واضح طور پر احادیث مبارکہ میں ارشاد ہو چکا، تو اس لیے معافی مانگی جائے۔ دوسرا یہ جس طرح حضرت علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ ناراض حالت میں ماں باپ چلے گئے، تو جس طرح بہت ساری باتیں ذکر ہو چکی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہوا کہ ماں باپ اگر ناراضگی کی حالت میں چلے گئے تو ان کی قبر پہ جائے، نمبر 2 ان کے لیے استغفار کرے، یعنی ان کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ تو جب قبر پہ بھی جائے گا، بخشش کی دعا بھی کرتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی سے امید رکھے کہ کل قیامت والے دن ان دونوں کے بیچ میں صلح کروا دے گا۔ صحیح، پھر ماں باپ کی قبر کی زیارت کا ویسے بھی اجر ہے۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے نوادر الاصول کے اندر اس حدیث کو لکھا کہ جو جمعہ کے دن ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے تو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والا خود مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ تو اس لیے ان کے لیے استغفار کرے، دعا کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی کروا دے۔ سبحان اللہ، بہت کمال گفتگو فرمائی ہے علامہ صاحب آپ نے، اور آپ نے حضور یقین مانے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ یہ علماء بڑے کریم ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو بھی ایسا خوبصورت دل دیتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں بس بھلا ہو جائے امت کا، تو ظاہر بات ہے یہ ان کی، میں آپ کی بات روکتے ہوئے عرض کروں گا، آپ ہمارا کیوں شکریہ ادا کریں گے؟ سب مل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایک تو، اور ہم آپ کو خراج محبت پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑا حسین فورم ہے، عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح دن رات اس پلیٹ فارم سے جاری ہے۔ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور اس حسین کارواں کے جتنے بھی شرکاء ہیں، ہم دل سے، جتنے معاونین محبین ہیں اس کارواں میں جو شامل ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے خراج تحسین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ روز بروز ترقی کی طرف رہے۔ آمین آمین۔ حافظ صاحب ایک جملہ، جی جی حضور، جب ماں باپ کی زیارت سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، تو حج مبرور کا بدل کیا ہے؟ فرمایا جو حج مبرور ادا کر لے، یعنی مقبول جسے حج مل جائے، وہ ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، صحیح، یعنی یہ سب گناہ معاف۔ اللہ، تو یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اپنی آزمائشیں، اپنے معاملات کو درست کرنے کا، کہ انسان گناہ کی وجہ سے مشکلات میں آتا ہے، ماں باپ گھر پہ موجود ہیں، صرف محبت سے ان کو دیکھتا رہے، ان کی خدمت کرے، جب روزانہ حج مبرور کا ثواب ملے گا تو وہاں گناہ بھی معاف ہوں گے، برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہی اپنے رویوں پہ غور کریں کہ یار میں ماں کے سامنے جاتا ہوں تو ماں کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے کہ وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس سے میں بات کروں گی تو یہ پتہ نہیں سامنے سے کیا جملہ دے دے گا، ہے ڈرتی تو نہیں آپ کی والدہ آپ سے، صرف آپ کے بد اخلاقی، آپ کے سابقہ رویوں کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے
تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیں کہ واقعتاً آپ کے جانے سے والدین کے سامنے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کی کیفیت سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ والدین کے لیے کیا ہیں, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کے رویے کیسے ہیں, اور پھر اس کے رزلٹس اور جو نتائج بھی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آج بھی موقع ہے, اللہ کرے کہ ہم والدین کو راضی کر لیں اور والدین کی رضا, اللہ کرے رب کی رضا بھی ہمارے لیے بن جائے. میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں معزز علماء کرام کا اور ہمارے ثنا خواہ احباب کا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.